اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کلاس میں ہم سورہ قاف کی تفسیر یعنی ایکسپلینیشن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جلدی سے پچھلے لیسن کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 6 سے 11 تک میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیوں کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں آسمان، زمین، بارش، کھجوریں، باغات اور بہت ساری فصلیں شامل تھیں۔ ان ساری نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے، ہر پلٹنے والے بندے کے لیے ان نشانیوں میں ایک نصیحت، ایک ایڈوائس ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اور اس میں سے دوبارہ سے نئے سرے سے فصل اگنے لگ جاتی ہے، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا بچوں کہ اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد اور اتنی کھلی کھلی آیات کو پڑھنے کے بعد لوگ اللہ تعالیٰ کی بات پر ایمان لے آتے اور یقین کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لوگوں نے کیا کیا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج کے لیسن میں پڑھیں گے۔ تو اپنا آج کا لیسن سٹارٹ کر لیتے ہیں آیت نمبر 12 سے لے کر 16 تک۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و سمود۔ ان سے پہلے قوم نوح اور کنویں والوں نے اور قوم سمود نے جھٹلایا۔ وغاد و فرعون و اخوان لوط، اور قوم عاد نے اور فرعون نے اور لوط کے بھائیوں نے۔ و اصحاب الایکتی و قوم تبع کل کذب الرسول فحق وعید، اور اصحاب الایکہ اور قوم تبع نے سب نے رسولوں کو جھٹلا دیا تو ہماری دھمکی ثابت ہو گئی۔ پیارے بچوں، یہ جو ساری قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ ساری قومیں کون تھیں، انہوں نے کیا کیا اور کون سی دھمکی ثابت ہوئی، اس کے لیے آئیے ہم ایک ایک قوم کے بارے میں الگ سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر آتا ہے قوم نوح کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کئی دفعہ آیا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک یعنی 950 ایئرز تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، لیکن افسوس تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ آخرکار حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی میری بات سن نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایک کشتی بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی جس میں اللہ کے حکم سے سب ایمان لانے والوں کو اور تمام جانداروں کو یعنی تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک پیر اس کشتی میں سوار کر لیا۔ جب عذاب کا دن آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تندور تھا جس میں روٹی پکائی جاتی تھی، وہ پانی سے بھر گیا اور ساتھ ہی آسمان سے تیز بارش بھی شروع ہو گئی اور زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، جس نے آہستہ آہستہ ایک سوئر فلڈ کی صورت اختیار کر لی۔ یہ فلڈ کئی دنوں تک جاری رہا جس میں سب لوگ ڈوب گئے سوائے ان ایمان والوں کے جو کشتی میں سوار تھے۔ کافی دن گزرنے کے بعد جب طوفان رکا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین نے سارا پانی سک کر لیا تو کشتی ایک پہاڑ پر جا کر ٹک گئی جس کا نام جودی تھا۔ اس سیلاب میں دنیا میں موجود سارے لوگ ہلاک ہو گئے سوائے چند مسلمانوں کے جو اس کشتی میں سوار تھے۔ پھر ذکر آتا ہے اصحاب الرس کا۔ رس عربی زبان میں کنویں کو کہتے ہیں۔ اصحاب الرس سے مراد کنویں والے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر جب عذاب آیا تو ان میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ اس بستی سے باہر نکلے اور ایک کنویں کے کنارے جا کر آباد ہو گئے۔ اس کنویں کی وجہ سے انہیں اصحاب الرس کہا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس قوم نے اپنے ایک نبی کو کنویں میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے بھی انہیں اصحاب الرس کہتے ہیں۔ شروع میں تو حضرت صالح علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، کچھ عرصے بعد حضرت صالح علیہ السلام فوت ہو گئے تو اس جگہ کا نام حضر موت یعنی وہ جگہ جہاں موت حاضر ہوئی پڑ گیا۔ ابتدا میں تو یہ لوگ ایمان پر قائم تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان لوگوں نے شرک شروع کر دیا اور بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے۔ تب ایک نبی ان کی اصلاح کے لیے آئے، لیکن انہوں نے اس نبی کی بات ماننے کے بجائے انہیں قتل کر دیا اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ قوم سمود ایک عرب قوم ہے جس کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن میں اس قوم کو ایک مشرک قوم کے طور پر یاد کیا گیا ہے۔ یہ لوگ وادی القریٰ کے نزدیک دریائے سرخ یعنی ریڈ سی کے کنارے ہجر نامی مقام پر آباد تھے جو شام کے راستے میں آتا ہے۔ قوم سمود بہت زیادہ ایڈوانسڈ قوم تھی اور یہ لوگ بہت طاقتور تھے اور یہ پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ ان کے پاس خوبصورت باغات بھی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام
اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ان کے پاس آئے، اور معجزے کے طور پر ایک اونٹنی بھی آئی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، جس کو ناقۃ اللہ کہا جاتا تھا۔ یہ اونٹنی لوگوں کی نظروں کے سامنے پہاڑ سے نکلی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس اونٹنی کا خیال کرنا، لیکن انہوں نے بات نہ مانی اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور ان کو ایک زوردار چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ قوم عاد ایک بہت اینشنٹ قوم تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں بہت دفعہ آیا ہے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام نبی بن کر آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک شخص تھے عاد بن اوز، ان کے نام پر اس قوم کا نام قوم عاد رکھا گیا۔ اس قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے قد بہت لمبے تھے اور یہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے۔ یہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے، اور انہیں قرآن پاک میں عاد ارم یعنی ستونوں والے بھی کہا گیا ہے، یعنی پلرز والے۔ اور سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال کسی اور شہر میں نہیں ملتی، یعنی یہ اتنی زبردست قوم تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو ایمان لانے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جس میں تیز ہوا کے ساتھ آگ بھی تھی۔ یہ آندھی 7 دن اور 7 رات تک ان پر چلتی رہی اور انہیں تباہ و برباد کر کے چھوڑا۔ قوم فرعون ایجپٹ کے کنگز کا ٹائٹل تھا۔ تاریخ میں بہت سارے فرعون گزرے ہیں، لیکن یہاں جس فرعون کا ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ یہ بہت پراؤڈ اور ایروگینٹ تھا اور بہت ہی ظالم تھا۔ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایمان کی دعوت دی، اور اسے بہت سارے معجزات یعنی میریکلز بھی دکھائے، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے عذاب بھی بھیجے، مثلا خون کی بارش کی گئی، مینڈکوں کی بارش ہوئی ان کے اوپر، ٹڈی دل یعنی لوکسٹ آئے، اور ڈراؤٹ بھی آیا، لیکن یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر میں ڈبو کر ختم کر دیا۔ قوم لوط، یہ لوگ سدوم اور عمورہ نامی شہروں میں رہتے تھے جو بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے کنارے پر واقع تھے۔ یہ 5-6 بڑے بڑے شہروں پر مشتمل آبادی تھی، اور ان کی بستیوں کو قرآن پاک میں مؤتفقہ یعنی الٹی ہوئی بستیاں کہا جاتا ہے۔ قوم لوط انتہائی گناہ گار قوم تھی، ہر طرح کی برائی ان کے اندر موجود تھی، اور انہوں نے ایسی ایسی برائیاں بھی ایجاد کی تھیں جن کے بارے میں دنیا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور بچوں، یہ لوگ اتنے ڈھیٹ ہو چکے تھے کہ یہ چھپ کر برائیاں نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے سامنے آ کر برائیاں کیا کرتے تھے، اور نہ خود شرمندہ ہوتے تھے اور نہ ہی دیکھنے والے ان کو روکتے تھے، بلکہ ان کو برائیاں کرتے دیکھ کر انجوائے کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو برائیوں سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بات نہیں مانی۔ آخر کار ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے بہت سخت ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے غصے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر 1 یا 2 نہیں بلکہ کئی عذاب بھیجے۔ ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، یعنی اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا گیا، شدید زلزلہ آیا، بڑے بڑے پتھروں کی بارش ہوئی ان کے اوپر، جن کے اوپر لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وہ پتھر جس کے اوپر گرتے تھے اس کو کچل کر ہلاک کر دیتے تھے۔ آگ کی بارش ہوئی ان کے اوپر، اور آخر کار ان کو بحیرہ مردار میں ڈبو دیا گیا۔ ان کے عذاب کی شدت کا اندازہ بچوں اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی جہاں ان کی بستیاں آباد تھی وہاں کی ہوا اتنی زہریلی ہے کہ کوئی وہاں 2 منٹ بھی رک نہیں سکتا، اور وہ بحیرہ مردار جن میں ان کو ڈبویا گیا تھا اس کا پانی بھی اتنا پوائزنس ہے کہ اس میں آج بھی کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ پھر ذکر آتا ہے اصحاب الایکہ کا۔ ایکہ کا مطلب ہوتا ہے باہم جڑے ہوئے درخت یا جنگل، فارسٹ۔ اصحاب الایکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے جو حجاز و شام کے درمیان ایک شہر میں آباد تھی جس کا نام مدین تھا۔ یہ بہت خوشحال لوگ تھے، ان کے پاس بہت دولت تھی اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں تھیں، لیکن شکر کرنے کے بجائے یہ لوگ غرور میں پڑ گئے اور بہت سارے گناہوں میں مصروف ہو گئے۔ ان کے گناہوں میں ناپ تول میں کمی یعنی میجرمنٹس میں کمی کرنا، ذخیرہ اندوزی یعنی اسٹاکنگ کرنا اور فراڈ شامل تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن انہوں نے ایک نہ سنا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت سزا دی اور عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ پھر ذکر آتا ہے قوم طبا کا جو یمن میں رہتی تھی۔ طبا یمن کے کنگز کا ٹائٹل تھا۔ یہ بھی ایک مشرک قوم تھی، قرآن پاک میں اس کا ذکر 2 دفعہ آیا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب آیا۔ تو بچوں، یہ کچھ آبادیوں کا ذکر ہے جو اپنے دور میں بہت ایڈوانس تھی، جنہوں نے بہت ترقی کی تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں پر کچھ سمجھنے کے
کے بجائے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ افغایین بالخلق الاولی بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے میں تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ نئے سرے سے پیدا کرنے کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو ان زبردست بستیوں کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتے ہیں، اور دنیا میں جو اتنی خوبصورت چیزیں، زبردست پہاڑ، جنگل، درخت، پانی، پودے، کتنا کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اگر اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں پہلی دفعہ پیدا کر سکتے ہیں تو کیا دوبارہ ان کو پیدا نہیں کر سکتے؟ اور سب سے بڑی چیز، اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ انسان کو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کے دل میں گزرتا ہے، اور ہم اس سے اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اگر انسان باقی چیزوں پر غور نہیں کرتا تو اپنی ذات پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، کتنا زبردست بنایا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں آنے والی ایک ایک سوچ، ایک ایک تھاٹ کو بھی جانتے ہیں۔ کوئی دوسرا ہمارے دماغ میں آنے والی سوچ کو نہیں جان سکتا۔ بہت ساری ایسی تھاٹس ہوتی ہیں جو ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں، چاہے وہ اچھی ہیں چاہے وہ وسوسے یعنی بری تھاٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کے بارے میں پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سے یعنی انسان سے حبل الورید یعنی اس کی شہرگ سے بھی قریب ہے۔ شہرگ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے گلے میں نا ایک وین ہوتی ہے، ایک خون کی ایک نالی ہوتی ہے جس کو شاہرگ کہا جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی ہماری گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو آپ خود سوچیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے نزدیک ہیں۔ تو بچوں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان ساری بستیوں کے حالات کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو ہم نے آج کے لیسن میں پڑھی ہیں، ان سب پر غور کرنا چاہیے، اور ان سب بستیوں کے انجام سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہوں اور ہمیں عذاب سے ہلاک نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اور مجھے اب دیجیے اجازت، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔